بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز، ابھی ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارا پہلے ایک لیکچر سٹارٹ ہوا ہوا تھا، ٹاپک سٹارٹ ہوا ہوا تھا کہ پاکستان کے اور عالمی برادری کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات۔ تو اس میں دیکھیں کیا آپ کی بک میں مینشن ہے کہ پاکستان کے قیام سے ہی امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ دوستانہ تھے۔ ان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے ساتھ فوجی تعلقات کو جو ہے وہ فروغ دیا اور کئی معاہدے کیے۔ اس دوران امریکہ نے پاکستان کو فوجی اور اقتصادی امداد بھی دی۔ 1970 کی دہائی میں پاکستان اور امریکہ کے مابین تعلقات میں زیادہ گرمجوشی نہ رہی، کیونکہ امریکہ نے پاکستان پر مختلف قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ عائد کرنا شروع کر دیں۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان نے توانائی کے حصول کے لیے اپنی جوہری توانائی کے پروگرام کا آغاز کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اچھے تعلقات کی لہر دوبارہ افغانستان اور سوویت یونین کی 1979 کی جنگ میں پیدا ہوئی، لیکن افغانستان کی جنگ ختم ہوتے ہی روایتی گرمجوشی پھر ختم ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تو پاکستان نے غیر مشروع طور پر امریکہ کی درخواست پر عالمی برادری کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کی بنا پر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ خوشگوار ہوئے۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کولن پاول نے نیٹو کے اتحادیوں کے بعد پاکستان کو سب سے بڑا اتحادی قرار دیا، جس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مزید بہتری آئی۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات۔ افغانستان پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو سرحد کو ہم ڈیوڈ لائن بولتے ہیں، جو کہ دونوں ملکوں کو تقسیم کرتی ہے، اس کی لمبائی 2252 کلومیٹر ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں آ جاتی ہے، اور جو سرحد ہے اس کا نام بھی پوچھا جا سکتا ہے ایم سی کیوز میں، تو اس کو انڈر لائن کر لینا آپ نے۔ دونوں ملکوں کے مابین آمد و رفت پہاڑی دروں کے ذریعے ہوتی ہے، اور ان میں درہ خیبر جو ہے وہ بہت مشہور ہے۔ 1970 کے ابتدائی سالوں میں دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر نے باہمی طور پر خیر سگالی دورے کیے اور دونوں ممالک میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے تحت دونوں ممالک نے علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کی پالیسی کا عہد کیا۔ لیکن اپریل 1978 میں افغانستان میں فوجی انقلاب اور دسمبر 1979 میں روسی افواج کے افغانستان میں داخلے سے تعلقات میں دوبارہ تلخی پیدا ہو گئی۔ افغانستان کی نئی حکومت نے مخالفین کو کچلنے کے لیے روسی فوج کو وسیع پیمانے پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے 30 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے اپنا گھر چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو گئے۔ پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے انسانی اور اسلامی جذبے کے تحت انہیں پناہ دی۔ افغان عوام نے جو ہے، اگر ہم دیکھیں تو افغان عوام نے روسی فوجوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے جہاد کا آغاز کیا، تو پاکستان نے بھی اس کی حمایت کر ڈالی۔ دوسری طرف اس مسئلے کا سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے بھی کوشش کی گئی۔ 1988 میں اقوام متحدہ کی زیر نگرانی جنیوا میں روس، پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پایا، جس کی روس نے 1979 میں اپنی فوجیں افغانستان سے واپس بلا لیں۔ اپریل 1992 میں افغانستان میں مجاہدین کی حکومت قائم ہوئی، جس کو حکومت پاکستان نے فوری طور پر تسلیم کر لیا۔ لیکن کیا ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجاہدین کے آپس کے جو ہے نا وہ اختلافات سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ مجاہدین کا ایک گروپ، جسے طالبان کا نام دیا گیا، اس نے افغانستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں ایک اسلامی حکومت قائم کر دی۔ پاکستان نے دوبارہ طالبان کی حکومت کو بھی تسلیم کر لیا۔ مئی 2000 میں پاکستان اور افغانستان نے ایک مستقل مشترکہ کمیشن قائم کیا، جس کا کام دونوں ممالک کی سرحد کے آر پار اسمگلنگ کو روکنا اور افغان مہاجرین کی واپسی تھا۔ دونوں ممالک کے باہمی جھگڑوں کا طے کرنا بھی اس کمیشن کے اختیارات میں شامل تھا۔ 11 ستمبر 2001 میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے بعد امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر دی گئی اور وہاں پر ایک نئی حکومت قائم ہوگی۔ حکومت پاکستان نے بھی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کا اعلان کیا اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد بھی دی اور مزید امداد دینے کا وعدہ بھی کیا۔
2003 میں پاکستان میں نئی جمہوری حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم اور افغانستان کے صدر کے درمیان گیس پائپ لائن کا مسئلہ طے پایا اور معاہدہ کیا گیا کہ دونوں ممالک اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مدد دیں گے۔ 2004 میں حامد کرزئی کے افغانستان کا جمہوری صدر منتخب ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو جو ہے وہ نئے دور کی طرف جو ہے وہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ نئے دور میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر آتا ہے پاکستان اور سعودی عرب۔ پاکستان اور سعودی عرب کے باہمی تعلقات خصوصی بنیادوں پر قائم ہیں کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں اور ہر سال ہزاروں پاکستانی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں اتحاد عالم اسلام کے جو اصول ہیں ان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کو تسلیم بھی کیا۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ 1954 میں شاہ عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا۔ تو یہ جو ہے نا اس طرح سے کہ 1951 میں کیا ہوا تھا اور کب جو ہے شاہ عبدالعزیز نے دورہ کیا تھا اور مہاجرین کی آبادکاری کے لیے ایک معقول رقم فراہم کی تھی۔ 1966 میں شاہ فیصل نے بھی پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر جو ہے وہ کہا اور معاشی مدد فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ معاشی تعاون کے لیے سعودی عرب نے پاکستان میں ایک بینک جو ہے وہ قائم کیا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب نے پاکستان میں سیمنٹ اور دیگر فیکٹریوں کو لگانے کے لیے 1 ارب روپے کی امداد جو ہے فراہم کی۔ دفاعی میدان میں پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ فنی تعاون کیا اور سعودی عرب کی فوج کو جدید خطوط پر منظم کرنے کے لیے گراں قدر خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی۔ شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کی تعمیر کے لیے خطی رقم فراہم کی۔ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جو یہ ہے نا اسلام آباد فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی یہ کس کی جو ہے نا امداد سے جو ہے وہ تعمیر ہوئی تھی، تو شاہ فیصل آپ نے نام یاد رکھنا ہے۔ 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی بھرپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی فراہم کی۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کی حکومت نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں اسلامی کانفرنس 1976 کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی بھرپور معاونت کی۔ افغانستان کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ 1991 میں کہ مشرق وسطی کے انتشار میں پاکستان نے سعودی عرب کے موقف کی نہ صرف حمایت کی بلکہ مدد بھی فراہم کی۔ سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے دستے بھی بھیجے گئے۔ 1998 میں پاک سعودی اکنامک کمیشن ریاض میں قائم ہوا۔ کب قائم ہوا تھا؟ 1998 میں، اور کہاں قائم ہوا تھا یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ریاض میں قائم ہوا تھا۔ ریاض کیا ہے؟ دارالحکومت ہے سعودی عرب کا، جس نے پاکستان میں 155 منصوبوں پر کام کرنا شروع کیا اور اس کی تکمیل کے لیے معاشی امداد مہیا کی۔ 1999 میں پاکستان کے چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ 2 طرفہ دوستی کے کئی معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ اسی طرح 2003 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا اور کئی معاہدوں کے ذریعے دونوں ممالک کے دوستی کو مزید مضبوط بنایا۔ اب پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ 2 طرفہ تعلقات ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے۔ تو اب یہ جو مختلف ممالک سے تعلقات آ رہے ہیں اس میں آپ نے وہ جس طرح میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا آپ نے ایئرس یاد رکھنے ہیں اور اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کب کس جو ہے نا سفیروں نے جو ہے وہ دورہ کیا تھا، وزیر اعظم کسی ملک کے وزیر اعظم نے کب دورہ کیا تھا۔ تو یہ سارے ڈیٹس جو ہیں امپورٹنٹ ہیں، ان کو اسی طرح سے آپ نے ہائی لائٹ کر کے یاد کرنا ہے اور یہی آپ کی ہیڈنگس بھی بن جائیں گی کوسچنس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھی طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔